بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ نبی الامی۔ دوستو، میں ہوں ہومیوپیتھ ڈاکٹر مطلوب احمد۔ میرا یہ چینل ہومیوپیتھی کے حوالے سے بنایا گیا ہے۔ اس میں پریفرنس کے طور پر ہومیوپیتھک کی مشہور کتاب، ضروری کتاب مٹیریا میڈیکا کو آن ایئر کیا جا رہا ہے۔ ہر دوائی پر اپنی بساط کے مطابق کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ادھر بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اردو میں ہومیوپیتھک بیان کی جائے۔ ایک تو ہومیوپیتھک کو اردو میں، اور ایک اردو کی ترقی کے لیے، کیونکہ یہ ہماری مادری اور قومی زبان ہے، اس لیے اس کی بڑھوتری اور اس کی مشہوری کے لیے اس کو عام کرنے کے لیے اردو میں بیان کیا جاتا ہے، اردو میں ایکسپلین کی جاتی ہے دوائی۔ اس سے ایک تو ہومیوپیتھی اردو میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ گو کہ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جب آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں تو بہت سارے انڈین اپنی ہندی میں اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ گو کہ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم ہندی سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور بہت ساری انگلش بکس ہیں۔ پاکستان میں اردو بکس بھی ہیں، اردو بکس پڑھنی پڑتی ہیں، کھولنی پڑتی ہیں، دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن یہ آن ایئر ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا آپ صرف سن کر ہی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اس کام کو اور زیادہ لگن کے ساتھ کرتا رہوں۔ آن ایئر ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا کے سلسلہ کی آج کی دوائی ہے آرسینیکم البم، یعنی کہ سفید سینکیا، دار چکنا، جو سمی اثرات رکھتا ہے۔ اگر یہ کسی بھی ذی جان کو، زندہ جسم کو کھلا دیا جائے تو موت کا سبب بنتا ہے، لیکن جب ہم اس کو ہومیوپیتھک طریقہ سے پوٹنٹائز کر لیتے ہیں تو یہ جان بچانے والی بہت بڑی دوائی بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وقت نزاع پر جہاں دنیا بھر کی کوئی خاص دوائیں کام نہیں کرتی، وہاں اس کا کام دیکھ کر انسان ششدر رہ جاتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو اس دوائی نے اللہ کے حکم سے مریض کو موت کے منہ سے کھینچ لیا ہے۔ یہ موت کے منہ میں جانا مختلف اسباب سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ کسی کو بہت زیادہ پیچس لگے ہیں، کسی کو بہت زیادہ ومٹنگ ہوئی ہے، کسی کو بہت زیادہ گھبراہٹ، ہارٹ کا مسئلہ ہے، جس میں انتہائی، یعنی ایسے کہہ لیں کہ کسی بھی مرض میں جب انتہائی بے چینی مریض مضطرب ہو، بہت زیادہ اذیت محسوس کر رہا ہو، بہت زیادہ بے قرار ہو، تو ہمیں ہومیوپیتھی کی دوائی آرسینیکم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس میں شدید موت کا خوف بھی ساتھ شامل ہو جائے، اور اس کے گلے، اس کی سکن، اس کے منہ میں
یا اس کی مختلف آرگن میں شدید جلن بھی محسوس ہو، اور وہ جلن ایسی ہو جیسے آگ لگ گئی ہو، یا جیسے کسی تیزاب سے جل گیا ہو، یا جیسے شدید جلن کی ایکسپلینیشن کیسے کریں گے کہ جیسے سلگتے انگاروں پر اس آرگن کو رکھ دیا گیا ہے، چبندار جلندار شدید جلن، اور اس میں سے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی جلندار ہوتے ہیں۔ جیسے ناک میں جلن ہو رہی ہے، گلے میں جلن ہو رہی ہے، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، تو وہ جو بلغم منہ سے نکلے گا، گلے سے آئے گا، شدید جلندار ہوگا، اور ادھر بھی جلن ہوگی۔ کان سے نکلے گی رطوبت، وہ بھی جلندار ہوگی۔ اب بات ہو رہی تھی وقت نزاع پہ، تو اس جلن کو ختم کرنے کے لیے مریض گھونٹ گھونٹ پانی پیتا ہے، کیونکہ پانی سے اس کو تھوڑی سی راحت ملتی ہے۔ اگر وہ پانی پینے کی سکت نہ رکھے تو وہ کم از کم پانی کو چوسنا ضرور چاہتا ہے، کہ پانی میں انگلی ڈبوئی اور منہ میں لے گیا، یعنی اس کو اس سے راحت ملتی ہے، اس جلن کو، یعنی اس میں خشکی بھی پائی جاتی ہے۔ کچھ آتھر لکھتے ہیں کہ خشکی کے لیے، لیکن میرے نقطہ نظر سے اس کی شدید جلن کی وجہ سے وہ گھونٹ گھونٹ پانی پینے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ عجیب جلن ہے کہ اس کو گرم چیزوں سے سکون ملتا ہے۔ گلے میں جلن ہو رہی ہے، آپ گرم پانی پئیں تو اس کو سکون ملے گا، حالانکہ جلن کو جنرلی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ٹھنڈک سے سکون ملنا چاہیے، لیکن اس دوائی کا سمٹم یہ ہے کہ جلن کو گرم پانی سے، چائے سے، کافی سے، گرم دودھ سے، گرم کاوے سے، یا یہ کاوا اور یعنی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کافی وغیرہ، یہ ہومیوپیتھک ادویات میں لینی نہیں چاہیے، لیکن میں ایک ایکسپلین کر رہا ہوں کہ سوپ سے وہ گرم چیزیں پینا چاہتا ہے، پینے والی گرم چیزیں وہ زیادہ استعمال کرنا چاہتا ہے یا ان کی خواہش کرتا ہے۔ دوسرا، اس کو سردی بہت لگتی ہے، اس لیے وہ لپٹ کر رہنا چاہتا ہے۔ گرمی سردی لگنے کے باوجود اس کا بڑا ایک زبردست سمٹم ہے کہ سارا جسم تو اس نے لپیٹ لیا ہے، سارے جسم کو تو اس نے کور کر لیا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا سر بالکل ہوا میں رہے۔ پورے جسم کو تو سردی لگتی ہے، لیکن سر کو گرمی لگتی ہے۔ یہ بڑا عجیب ہے کہ ایک ہی وجود کے دو حصے ہو جاتے ہیں، نیچے سردی لگ رہی ہے اور سر کو وہ چاہتا ہے اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالا جائے، اس پہ چاہے برف ہی مل دی جائے، اس کو ایئر کنڈیشن والا کمرہ نصیب ہو جائے، یا کم از کم کھلی ہوا۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کمرے میں، گرم کمرے میں بیٹھ کر سر کو کھڑکی سے باہر نکال لیتا ہے، اس سے اس کو راحت ملتی ہے۔ ایک اور اس کا سمٹم ہے، بہت بڑا سمٹم ہے، کہ اس کے اخراجات جلندار ہونے کے ساتھ ساتھ بدبودار بھی ہوتے ہیں۔ الٹی ہوگی تو بدبو آئے گی، تاکہ پسینے سے بدبو آتی ہے۔ ایک بڑا زبردست سمٹم ہے کہ رات کا پہلا حصہ اس کے لیے پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رات کا 1-1:30 بجتا ہے تو اس کی علامات میں شدت آ جاتی ہے۔ خاص طور پہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 بجے شدت آنا اس کی عام سی بات ہے، اور یہ کالی کارب کا بھی سمٹم ہے۔ ایک اور اس میں ہے کہ اس کی علامات یا اس کی امراض وقت کا تعین کرتی ہیں، جیسے کہ اس کا بخار سال بعد بھی آ سکتا ہے۔ 1 سال کے بعد، یعنی کسی کو نومبر کا بخار ہوتا ہے، کسی کو دسمبر کا بخار ہوتا ہے،
کسی کو جنوری کا بخار ہوتا ہے، اگر سال میں وہ ایک ہی بار ہوتا ہے تو وہاں دوائی آرسینیکم ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جلن ہوتی ہے، سکن پہ بھی جلن ہوتی ہے، اور جلن کی وجہ سے شدید خارش ہوتی ہے، اتنی خارش کرتا ہے کہ جلد ادھر سے خام ہو جاتی ہے، یعنی کچی سی ہو جاتی ہے، اور پھر جا کے خارش کچھ کم ہوتی ہے یا رک جاتی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پھر خارش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو زیادہ کھجانا پڑتا ہے، اور اس خارش کو بھی لپیٹنے سے سکون ملتا ہے، گرمی سے سکون ملتا ہے۔ تنگی تنفس کی بہت بڑی دوائی ہے، سانس رک جانا، کسی بھی وجہ سے سانس میں رکاوٹ، اس کی بڑی زبردست دوائی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ جان بچانے والی دوائیوں میں سے ہے یہ۔ کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا سانس رک رہا ہے اور چہرہ نیلا ہو رہا ہے تو وہاں اس کو کام کرنا چاہیے، اور کام کرتی ہے۔ سوزش اور استسقاء کی بڑی زبردست دوائی ہے۔ جیسے میں نے پہلے ابھی عرض کیا ہے کہ اس میں وقت کا تعین پایا جاتا ہے، تو یہ باری کے بخاروں کی بڑی زبردست دوائی ہے۔ جو کوئی دوسرے دن باری کا بخار آئے، کوئی تیسرے دن آئے، کوئی 7ویں دن آئے یا سال بعد آئے، تو وہاں یہ کام کرتی ہے۔ جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ سانس کی بڑی زبردست دوائی ہے، تو یہ دمے پر بہت کام کرنے والی دوائی ہے۔ ایسا دمہ جو آپ کو لیٹنے نہ دے، یا ایسی کھانسی جو آپ کو لیٹنے نہیں دیتی، کسی صورت بھی آپ لیٹ نہیں سکتے، آپ کا سانس رکنا شروع ہو جائے گا، آپ کو شدید کھانسی ہوگی، تو وہاں آپ آرسینیکم ہی دیں گے۔ ٹائیفائڈ نما بخار، اخراج خون کا رجحان بھی اس میں پایا گیا ہے۔ یورین میں، بلغم میں، سٹول میں خون بھی آ سکتا ہے۔ زخموں کی علامات بھی ہوتی ہیں، سکن پہ زخم بن جاتے ہیں خارش کر کے یا کسی اور وجہ سے، تو ان پہ بھی یہ کام کرتی ہے۔ ہارٹ برن کی بڑی اچھی دوائی ہے، جس کو خوراک کی نالی کی جلن، جس کو کہا جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کھا سکتا، بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، تو یہ بڑی زبردست دوائی ہے۔ میرے اپنے ایکسپیرینس میں، تجربہ میں ہے کہ میں اگر کارسینوسا ایک خوراک دے کر آرسینیکم کی کچھ سمٹم اگر ملتے ہوں تو دیتا ہوں، تو بفضل تعالیٰ الحمدللہ مریض 100% ٹھیک ہو جاتا ہے ہارٹ برننگ کا۔ ہارٹ سے خیال آیا کہ یہ دل بڑھنے کی بہت بڑی دوائی ہے۔ آپ کو شاید کم ہی دوائیں جو مٹیریا میڈیکا میں باقاعدہ لکھی ہوں کہ یہ دل بڑھنے پہ کام کرتی ہے، تو آرسینیکم ایک ان میں سے بڑی بہترین دوائی ہے کہ جو دل بڑھ جائے ان پہ کام کرتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ سوزش کی دوائی ہے، تو یہ ریکٹم اینس کی سوزش پہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ زخموں کے حوالے سے صرف بیرونی زخموں پہ ہی کام نہیں کرتی، یہ اندرونی زخموں پہ بھی کام کرتی ہے۔ جیسے کہ حتیٰ کہ کینسر تک کے زخموں کو بفضل تعالیٰ یہ ٹھیک کرتی ہے، جس میں خاص طور پر رحم کا کینسر، یعنی یوٹرس کا کینسر، وجینا کا کینسر، جلندار گنگرین کہیں بھی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے انگوٹھے یا پاؤں پہ اکثر گنگرین ہو جاتی ہے۔ تو میرا معمول یہ ہے کہ میں سکیل کار اور آرسینیکم البم عدل بدل کر دیتا ہوں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ درجنوں لوگوں کے اللہ نے انگوٹھے اور پاؤں کٹنے سے بچائے ہیں، الحمدللہ۔ اس کا مریض دماغی طور پر انتہائی کرینہ، صفائی پسند ہوتا ہے، افراتفری بالکل برداشت نہیں کرتا۔
حالانکہ خود میں اس کی افراتفری ہوتی ہے، بے چین ہوتا ہے، اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، انزائٹی رہتی ہے، لیکن وہ گھریلو یا دفتری افراتفری قطعاً طور پر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہر چیز کو سلیقے سے رکھتا ہے، یا فیمیل ہے تو ایسی فیمیل اپنے گھروں کو بہت زیادہ سجا کر رکھتی ہیں، کرینے سے رکھتی ہیں، ہر ایک چیز کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ ادھر ہی رکھتی ہیں، صفائی پسند ہوتی ہیں، بالکل قطعی طور پر کوئی گندگی وہ اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ عام طور پر مریض سوچتا ہے کہ دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دوائی نہیں لینی چاہیے۔ اپنی مرض کو لا علاج محسوس کرنے والے مریض بھی آرسینکم کے ہوتے ہیں۔ اس میں جلد انتہائی خشک ہوتی ہے، حتیٰ کہ جلد پر فشر پڑ جاتے ہیں خشکی کی وجہ سے، اور سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کہیں خارش کی جاتی ہے تو ادھر سے ایسے لگتا ہے جیسے مٹی سی اوپر لگ گئی ہے، یعنی خارش کی جائے تو اوپر مٹی سی یا انتہائی خشکی آ جاتی ہے۔ تو ادھر ہمارے ایک استاد صاحب تھے، تو میں نے یہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے، تو وہ اکثر سردیوں کے شروع ہونے میں ہی آرسینکم ایک ہائی ڈوز لے لیا کرتے تھے۔ ان کی شاید ویسے بھی ہائی، یعنی ان کی بنتی ہوتی تھی، کیونکہ وہ بہت مضطرب رہتے تھے۔ تو اچھا، ایک اور اس میں مجھے بات یاد آ گئی، اسٹوڈنٹ لائف کی بات تھی، شاید ریاض احمد ریاض صاحب تھے یا کوئی اور بہت بڑے پروفیسر، اور لیکچر دے رہے تھے، تو آرسینکم کے نزاع کے عالم پر انہوں نے کہا کہ یہ آخری وقت میں آپ کی بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور آپ کو کہہ لیں کہ احسن طریقے سے موت تک پہنچاتی ہے۔ تو میں نے بلا ساختہ کہا کہ تو ایز اے مسلم میں کہہ سکتا ہوں کہ پھر تو یہ صورت یاسین کا متبادل ہوئی، حالانکہ اللہ کے کلام کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو انہوں نے اس بات میں اس کو سر کو ہلایا کہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی مفتیان حضرات علماء بتا سکتے ہیں کہ کیا ہم یہ کلمہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ہمارا رجحان ایز اے مسلم سورۃ یاسین کے حوالے سے ہے، وہ ایمان کی طاقت دیتی ہے۔ سورۃ یاسین اس کو ایمان بڑھاتی ہے اور اس کی لگن اللہ کی طرف لگا کر روح پرواز ہو جاتی ہے۔ تو دوائی کے حوالے سے، کیونکہ دوائی سے انکار نہیں ہے، تو اس کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے بہترین دوائی ہومیوپیتھی کی آرسینکم البم ہے۔ نزاع کے عالم میں اگر اس کی موت نہیں واقع ہونی تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ کینٹ صاحب لکھتے ہیں کہ موت کی بے چینی کے بعد ایک عالم آتا ہے جب وہ ساکت ہو جاتا ہے، جب بالکل روح پرواز کرنے والی ہوتی ہے، بالکل ساکت مریض، ہلنا جلنا ختم اور بے چینی ختم، اب وہ بالکل قریب ہے، بالکل وہ ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اس کی بے چینی بھی ختم ہو گئی ہے، یا وہ پروسیجر شاید روح نکلنے کا شروع ہو چکا ہے، تو آپ اس وقت بھی اگر اس مریض کی اللہ نے زندگی بچانی ہے تو آپ آرسینکم سے اس کو واپس لا سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی دوائی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دمہ اور کھانسی میں یہ لیٹ نہیں سکتا، سانس کی رکاوٹ میں نہیں لیٹ سکتا، تو اینٹم ٹاٹ ہوتی ہے۔ وہ پیچھے میں کہہ گیا تھا کہ سانس اس میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں زیادہ کھانسی ہوتی ہے۔ ایک اور بڑا زبردست سمٹم ہے کہ اس میں یہ جب بخار وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، حتیٰ کہ کھانا دیکھنا ہی نہیں چاہتا، کھانے کی خوشبو سے ہی نفرت کرنے لگ جاتا ہے، کھانا بالکل نہیں دیکھنا چاہتا، کھانا بالکل نہیں کھانا چاہتا۔ اور عام زندگی میں بھی یہ لوگ جو آرسینکم کے مریض ہوتے ہیں،
یہ پھل نہیں کھاتے، میوہ جات نہیں کھاتے، ان کو مافک نہیں آتے، یہ کھانا نہیں چاہتے میوہ جات، ڈرائی فروٹ اور فریش فروٹ، یہ دونوں سے اجتناب بھی کرتے ہیں۔ اس میں زیادتی ہوتی ہے امراض میں، مرطوب موسم میں، آدھی رات کے بعد جیسے 1 سے 3 بجے کے درمیان سرد کھانے سے ساحل پر دائیں جانب اس کی زیادتی ہوتی ہے۔ کمی اس کو ہوتی ہے، علامات میں کمی آتی ہے گرمی پہنچانے سے، سر کو اونچا کرنے سے، یعنی لیٹنا اس کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا مشکل ہے، تو یہ سر اونچا کر کے لیٹتا ہے، لیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور گرم مشروبات سے۔ یہ بڑی زبردست دوائی تھی، شاید میں ابھی اچھی طرح اس کو ایکسپلین نہیں کر سکا، میرے دماغ میں ابھی کچھ اور باتیں تھیں، لیکن یہ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے اس کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو آج کی دوائی تھی آرسینکم البم۔ والسلام۔